کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور اس کا دوسرا بازو مغرب کے اندر ہے۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جاڑتا ہے۔ اللہ عز و جل اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصر سا تعارف حاصل کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں آپ کے متعلق کچھ معلوم ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین تھے، اور امیر اہل سنت اپنے پیارے رسالہ عاشق اکبر کے اندر آپ کا مختصر سا تعارف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خلیفہ اول جانشین محبوب رب قدیر امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ، اور آپ کی کنیت ابو بکر۔ آپ کے دو القاب ہیں، صدیق اور عتیق۔ سبحان اللہ، صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور آپ زمانہ جاہلیت میں ہی اس لقب سے ملقب ہو گئے تھے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اور عتیق جو آپ کا دوسرا لقب ہے، اس کا معنی ہے آزاد۔ سرکار عالی مرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا، انتا عتیکم من النار، یعنی اے صدیق تم آگ سے آزاد ہو۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں، اور ساتویں پشت میں شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے، اور آپ عام الفیل کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی تھی، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے آپ نے ہی اسلام قبول کیا تھا، اور آپ نے تقریباً 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز رہ کر 22 جمادی الاخری 23 سنہ ہجری پیر شریف کا دن گزار کر وفات پائی، اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی و مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے آپ کا مختصر تعارف حاصل کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ بارگاہ رسالت کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ رحمت للعالمین سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ کھڑے تھے۔
اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ فرمایا، پھر انہیں گلے لگا لیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کو چوما۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو فرمایا، اے ابو الحسن، میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ کے ہاں میرا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بارگاہ رسالت میں کیسا تھا۔ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کس قدر زیادہ ہیں۔ ام المومنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں استراحت فرما رہے تھے، آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا اور رات روشن تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، وہ عمر ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پھر میرے والد ماجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کس درجہ میں ہیں؟ آپ کی نیکیاں کتنی ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی کے برابر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کس قدر زیادہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر وفا کے پیکر تھے، صبر و رضا کے پیکر تھے۔ صاحب مرویات کثیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے، حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچایا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ حل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری جان اور میرے مال کے مالک تو آپ ہی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتے جاتے ہیں اور اپنے دل کے مدنی گلدستے کے اندر سجاتے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے ارشاد فرمایا، انتا صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، یعنی اے ابو بکر، تم سفر ہجرت میں میرے غار کے ساتھی تھے، لہذا حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوگے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، ہر نبی کا ایک رفیق تھا، ایک ساتھی تھا، اور جنت میں میرا رفیق ابو بکر ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے میرے آقا کس قدر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کیا کرتے تھے، کس قدر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی۔ آئیے ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت محبت کیا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ اس حکایت کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں، میں ایک بار دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔
اچانک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں تک دامن اٹھائے حاضر خدمت ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب انہیں دیکھا تو نبی غیب داں صلی اللہ تعالی وسلم جان گئے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، کیا تمہارے دوست یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور تمہارے مابین کسی بات کا جھگڑا تو نہیں ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی غمگین لہجے کے اندر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ شکر رنجی سی یعنی کچھ ناراضی سی ہو گئی ہے. میں نے ان سے کچھ سخت کلامی کر دی تھی اور میں نادم ہو کر ان سے معافی بھی مانگنے گیا، مگر انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا، اس لیے میں آپ کے حضور حاضر ہوں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، ابو بکر، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ندامت ہوئی کہ میرے پاس صدیق اکبر آئے تھے، میں نے معاف کیوں نہیں کیا؟ تو آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے اور سب سے پہلے آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے. تو معلوم ہوا کہ وہ تو بارگاہ رسالت میں گئے ہوئے ہیں. تو آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پہنچ گئے. جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، انہیں دیکھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر جلال کے آثار ظاہر ہو گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کے ڈر گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر عاجزانہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عمر کے ساتھ سخت کلامی میں نے کی تھی. یا رسول اللہ، میں نے حضرت عمر سے سخت کلامی کی تھی. یا رسول اللہ، میں نے کی تھی. آپ نے دوبارہ یہی کہا تو سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا، تم نے مجھے جھٹلایا، مگر ابو بکر نے میری تصدیق کی، پھر اس نے اپنا جان و مال سب کچھ مجھ پر فدا کر دیا، تو کیا تم میرے دوست کے معاملے کو میری وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار یہی ارشاد فرمایا اور اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کبھی کوئی ایذا نہ دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان. حضرت سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے جس نے اپنی دوستی اور مال کے ذریعے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کیے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس ان سے محبت رکھنا، ان کا شکریہ ادا کرنا اور ان کی حفاظت کرنا میری امت پر واجب ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، دوبارہ پھر سنیے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان سے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا اور ان کی حفاظت کرنا میری امت پر واجب ہے. یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد الانبیاء یعنی انبیاء کے بعد وہ ہستی ہیں جو سب لوگوں سے افضل ہیں. اس حدیث سے بھی واضح ہوا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ضرور کرنی چاہیے. امام مستغفری نے ثقات سے یہ نقل کیا ہے، یعنی بہت ثقہ راویوں سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ 3 آدمی ایک ساتھ یمن جا رہے تھے. ہمارا ایک ساتھی تھا جو کوفی تھا یعنی کوفہ کا رہائشی تھا. وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بد زبانی کیا کرتا تھا، یعنی بڑا اول پھول بکتا تھا. ہم لوگ اس کو بار بار منع کرتے تھے مگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتا تھا. جب ہم لوگ یمن کے قریب پہنچ گئے
اور ہم نے اس کو نماز فجر کے لیے جگایا تو وہ کہنے لگا میں نے ابھی یہ خواب دیکھا ہے۔ اس نے خود بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے سرہانے تشریف فرما ہوئے اور مجھے فرمایا اے فاسق، اے نافرمان، خداوند تعالی نے تجھ کو ذلیل و خوار فرما دیا اور تو اسی منزل میں مسخ ہو جائے گا، یعنی تیری شکل اسی منزل میں بگڑ جائے گی۔ اس کے فوراً بعد ہی اس کے دونوں پاؤں بندر جیسے ہو گئے، تھوڑی ہی دیر میں اس کی صورت بالکل بندر جیسی ہو گئی۔ ہم نے اسے پکڑ کر اونٹ کے پالان کے اوپر رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا اور وہاں سے روانہ ہوئے، یعنی آگے چل دیے۔ غروب آفتاب کے وقت جب ہم ایک جنگل میں پہنچے تو چند بندر وہاں جمع تھے۔ جب اس نے بندروں کو غول کو دیکھا تو رسی تڑوا کر یہ اونٹ کے پالان سے کود پڑا اور بندروں کے غول میں جا کر شامل ہو گیا۔ ہم لوگ حیران ہو کر تھوڑی دیر وہاں ٹھہر گئے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ بندروں کا غول اس کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بندروں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ہم لوگوں کی طرف بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا، ہماری طرف بڑی حسرت سے دیکھ کر رو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سب بندر وہاں سے چلے گئے تو یہ بھی انہی بندروں کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا گستاخ بندر بن گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے چند گوشے ملاحظہ کیے، اور میٹھے اسلام بھائیو اس کی تفصیلی معلومات جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت ہی پیاری کتاب فیضان صدیق اکبر کے نام پہ آ چکی ہے، آپ ضرور اس کا بھی مطالعہ کیجئے اور عاشق اکبر کا بھی ضرور مطالعہ فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا سینہ باغ بلکہ باغ مدینہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ عز و جل ہم نے جو سنا ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، یہ ہے ہدایت کے ستارے۔